نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ رب العزت کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ دعا کچھ اصول کے مطابق ہو، اگر بغیر اصولوں کے دعا کی جائے تو وہ یقیناً قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے لیے عاجزی اور انکساری چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ دعا کے لیے حلال اور پاکیزہ روزی چاہیے۔ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب جس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا سب حرام کا ہو تو دعا کہاں قبول ہوگی؟ اور دعا ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کرے۔ لمبی دعا مانگ رہا ہے تو ابتدا اتحیات کی شکل میں بیٹھے، بعد میں وہ جس طرح سہولت ہو بیٹھ جائے۔ کوئی معذور ہے، بیمار ہے تو وہ چارپائی پہ بیٹھ کے بھی دعا مانگ سکتا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے بھی مانگ سکتا ہے۔ مجبوری میں تو ہر طرح جائز ہے، جس طرح نماز مجبوری میں بندہ جس طرح بھی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ اصول ہیں دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے۔ رزق کا حلال ہونا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر اتنا اصرار بھی نہیں کرنا چاہیے، زور بھی نہیں دینا کہ میری دعا لازمی قبول کر۔ اللہ سے عاجز بن کے بندہ، جس طرح ایک سوالی 10 روپے کے لیے کتنا عاجز بن کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو اللہ کی ذات عالی سے بھی جب مانگا جائے انتہائی عاجزی اور انکساری سے تو دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ایک خاص عمل بھی ہے، وہ درود پاک کا عمل، اور مختصر سا درود، بہت آسان سا درود۔ اللہم صلی علی محمد، بس اتنا درود پاک، اللہم صلی علی محمد، یہ درود پاک 100 دفعہ پڑھ کر دعا مانگی جائے، جس مقصد کے لیے بھی، لیکن مقصد جائز قسم کا ہو، ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ ناجائز کاموں کے لیے دعا مانگنا حرام ہے، بجائے قبول ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی یہ دعا مانگے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ رشوت ملے، میں زیادہ سے زیادہ ناجائز طریقے سے لوگوں سے پیسے وصول کروں، اس طرح کی دعائیں مانگنا ناجائز ہے، نقصان دہ ہے، حرام ہے۔ جائز دعا مانگی جائے اور یہ درود پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد، اور یہ پڑھ کے پانی پہ بھی دم کر لیں اور وہ پانی بھی پی لیں اور دعا مانگیں، لیکن وقت ایک مقرر کر کے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے۔ کسی کام کے لیے کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، کوئی سخت کام ہے جو پھنس گئے ہیں اس معاملے میں، ایک وقت مقرر کر کے
گھر میں بیٹھ کے یا مسجد میں بیٹھ کے مانگے، پورے رات اور دن میں ایک وقت مقرر کرنا ہے جو آپ کے لیے آسان ہو، جس میں آپ روزانہ دعا مانگ سکیں، وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو، تو آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ جس کام کے لیے آپ دعا مانگیں گے وہ کام بھی ہوگا، اور اس کام کے اندر ترقی، کامیابی بھی ہوگی، خیر و برکت بھی ہوگی۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا زبردست عمل ہے، لیکن ان اصولوں کا خیال کیا جائے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔